السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی رپورٹرز. میں ہوں عادل عباسی. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب، صابر شاکر صاحب. بات کریں گے 2022 کیسا رہے گا، سیاسی طور پر کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر، اور کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں ان پر ہم نے بات کرنی ہے. کیا تبدیلیاں متوقع ہیں آنے والے سال میں. دوسری طرف کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے خود وزیر اعظم آفس کو تحفظات ہو گئے، ذرا اس پر بھی ہم بات کریں گے. بلدیاتی انتخابات کے بعد مولانا صاحب کا انداز سیاست کا تھوڑا سا بدلہ مختلف نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ حکمت عملی جو انہوں نے اپنائی ہے، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے. اور جو خطرناک اور خوفناک مطالبات IMF نے رکھے ہیں اور جو منی بجٹ کی وجہ سے اس وقت ڈسکشن ہے اس پر بات ہوگی. ذرا میں پروگرام کے آغاز میں ہی جو ہے وہ یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جو ملکی حالات میں مزید استحکام لانے کی نوید ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ قابل عمل ہے، کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. چوہدری صاحب، اپوزیشن حکومت کے اختتام کے دعوے کر رہی ہے اور حکومت کہتا ہے کہ حکومت کا ماننا ہے کہ چند مہینوں بعد جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے. اللہ کرے چند دن میں ہو جائے. پوری قوم اس بات کو سننے کے لیے ترس گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کل کا ہوتا آج کا ہوتا ابھی ہو. ابھی پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ ایک بریکنگ نیوز دیں کہ تمام اشیاء خوردنی اور اس سے متعلق جو ہیں چیزیں وہ 30% نیچے چلی گئی ہیں، اور لوگ سکھ کا سانس لیں اور دو وقت کی روٹی کھائیں. تو نتھنگ لائک اٹ. لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، اور ابھی کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ صورتحال جو ہے وہ جو نیچے کی طرف سفر ہے وہ رکے اور کوئی اچھی خبر آئے. اپوزیشن اس وقت فیلز سرٹنلی ویری مچ انکریجڈ. میں یہ ضرور کہوں گا، اگرچہ اس کی ان کی کارکردگی یا ان کا اپنا ایک تو بڑی خبر ہے. آپ کوئی 2022 اور 23 کے درمیان جو اس وقت جنگ جاری ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ جنوری میں ہی الیکشن اناؤنس ہو جائیں اور مارچ اپریل میں نئی اسمبلیاں آ جائیں اور گلیاں ہو جائیں سنیاں وچ فلانا پھرے. تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن دو باتیں آپ موٹی بریکنگ نیوز کے طور پر یا ادروائز لکھ کے رکھ لیں کہ ذاتی رعایتیں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقلی ہو، یا ادھر ادھر آنا جانا ہو، یا کوئی اور ریلیف ہو، کچھ لوگوں کو مل سکتا ہے. اور جن کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں کے مقدمات ہیں اور جن مقدمات کی تعداد 13,000 ہے ملک میں، وہ لوگ کسی حکومتی عہدے پر فائز ہونے والے نہیں. یہ حتمی فیصلہ ہے پاکستان کے اہم اداروں کا. اب یہ کس طرح کچھ لوگ خوش فہمی میں شکار ہیں وہ ون کین ناٹ سے. صابر صاحب، کیا کچھ توقعات جو ہے وہ مزید رکھی جا سکتی ہیں؟ حکومت چند مہینوں میں مہنگائی ختم کرنے کی بات، اپوزیشن چند مہینوں میں حکومت ختم کرنے کی بات، اور عوام جو ہیں وہ ان دونوں کی بات سن کے حیران اور پریشان ہیں کہ اچھے دن کب آئیں گے. میرا خیال ہے نہ مہنگائی ختم ہونی ہے، نہ فوری طور پہ حکومت ختم ہونی ہے، اور اس پہ اسی طریقے سے لالی پاپ دیتے رہیں گے. پرانی تنخواہ پہ کام چلے گا. گورنمنٹ والے یہ لالی پاپ دیں گے کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے، مہنگائی ختم کر دیں گے، بس 1 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی بات ہے. لیکن ایسا کوئی قریب نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز جس سے مہنگائی ختم ہو سکے. ایک وجہ تو اس کی کووڈ ہے آلریڈی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کووڈ کے پیچھے تمام جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں وہ سارے چھپ گئے ہیں، اور جو لوکل پروڈکشنز تھیں، جو لوکل پیداوار تھی، اس پہ بھی بلا وجہ کی مہنگائی کر دی گئی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا زیادہ قصور ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکا. اور اس کیا کہنا چاہیے بہتی گنگا میں ہر کاروباری طبقے نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور عوام کا کوئی پرسان حال اس میں نہیں تھا. اور مہنگائی کا ایک بہت ہی اچھا نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل معاملہ ہے اور جو امپورٹس ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے.
لیکن یہ اوور آل درست نہیں ہے ساری 100%. تو دیکھیں نا یہ بحث ہی تو چل رہی ہے کتنے دنوں سے کہ 2-3 باتیں جس پر ہم حکومت کے ساتھ بحث کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مثال دیتے ہیں ویسٹ کی, وہاں پر تو پر کیپٹا انکم ہم سے زیادہ ہے, وہ پر کیپٹا انکم کا بھی ریفرنس دے دیتے ہیں, نہیں جی آپ اس کو اس طرح کیلکولیٹ کریں, اس طرح کریں. پھر وہاں سوشل سیکیورٹی ہے, ظاہر ہے ڈیولپ کنٹریز کے اندر سوشل پروٹیکشن ہوتی ہے, اگر آپ کی تنخواہ, آپ جاب چلی جائے, آپ کی سیلری آپ کی ٹھیک نہ ہو, انفلیشن بڑھ جائے, تو وہ آپ کو کسی اور طریقے سے بینیفٹس دے کے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. کووڈ کے دنوں میں بھی انہوں نے کیا. پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ہم ڈیولپنگ ہیں, چلیں ڈیولپڈ کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں, ڈیولپنگ میں آ جاتے ہیں. جب ہم نیبرنگ کنٹریز میں کہتے ہیں کہ انفلیشن 6% ہے, ہماری جو ہے وہ 12% ہے, وہ اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہ کہ جو آپ بات کریں بڑی امپورٹنٹ ہے, یہی تو ساری بحث ہو رہی ہے چوئی صاحب, کہ بات ڈی سی ریٹ کس نے مینٹین کرنا ہے, یہ جو ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کو کس نے پکڑنا ہے, یہ جو چیز 100 کی 120 روپے مہنگی ہوتی ہے 160 اور 80 میں اور 200 میں جو بیچ رہا ہے, اس کو کس نے پکڑنا ہے. یہی تو گورننس ریلیٹڈ ایشوز تھے جن کو ریزالو کرنا تھا. ساری مہنگائی دنیا کی پاکستان میں اکیلے تو نہیں آ گئی نا, چور بازاری بھی تو ہے. بھائی چور بازاری کیا ہے, آپ کو سب جائیں منڈیوں میں تھوک کے ریٹس لے لیں اور پرچون کے جا کے کمپیریزن کر لیں, 50% زیادہ کہیں, 100% زیادہ کہیں, 200% زیادہ کہیں, بہت بھی کم کسی نے مہربانی کی ہے نا تو 30-40% اضافہ رکھا ہوا ہے. جبکہ جائز منافع جو ہے 10% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ یہاں جو انتظامیہ ہے وہ کولیپس کر گئی ہے, مفلوج ہو گئی ہے, اور وہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں. جس سے کہو جی ہونا چاہیے, جس سے آپ بات کر لیں جی سارے ایگری کرتے ہونا چاہیے, ہوتا اس کے ایگزیکٹلی برعکس ہے. اب لوگ جو ہے نا معاف کرنا, عادل عباسی صاحب اور صابر شاکر اور غلام حسین, وہ ان کے چہروں کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے کہ ایک دفعہ ہونجا پھیریا جائے, چور لٹیرے سب کو پھانسی لٹکایا جائے, جو پیسے لوٹ کے لے گئے ان سے واپس لیا جائے, جو یہاں لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ان کو زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے ان کو اندر کیا جائے. جو پاکستان میں غیر معمولی کرائسس لائک سچویشن پیدا کر رہی, اس سے بڑا کرائسس ہو نہیں سکتا کہ 22 کروڑ کے ملک میں 20 کروڑ لوگ جو ہے اس وقت واویلا کر رہے ہیں اور بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے ہر چیز ہماری پہنچ سے باہر ہے. اور صابر شاکر صاحب اور یہ عادل عباسی صاحب, میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ جہاں لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں. میرے اپنے گھر کے باہر 2 طرف تندور ہے, انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے جس کو روٹی چاہیے وہ 4 روٹیاں ایک شخص لے کے جائے جی, اور ان کے پاس لوگ پیسے جمع کرا رہے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان کو روٹیاں دی جا رہی ہیں, اور جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ یہ بورڈ جو ہے الٹ دیتے ہیں. اگر یہ وہاں لوگ کر سکتے ہیں تو پورے ملک میں کرانا کتنا مشکل ہے. یہ خدا خوفی والے لوگوں کا ملک ہے. جتنی یہاں پاکستان کے لوگ پیسے خرچ کرتے اللہ کی راہ میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے, پر بھوکے تھے مر رہے نے. حکومت غریب جی چوئی صاحب, اور یہاں کے لٹیرے طبقات امیر سے امیر تر. سر یہی تو بات ہے نا صابر صاحب. اب یہ بتائیں کہ دیکھیں اگر ہم اپوزیشن کو سنیں تو ان کے لیڈرز کہتے ہیں یہ میاں صاحب اور واپسی کا سال اور یہ سارا کچھ, حکومت کو سنیں وہ کہتے ہیں الیکشن کا سال ہے بٹ بلدیاتی الیکشن کا سال ہے. یہ دونوں چیزیں میں آپ کو سنواتا ہوں, لیکن اصل بات تو یہی ہے نا کہ گورننس, اچھی گورننس دینی تھی. سب وہی چوائسا والی بات سب کہتے ہیں ہونی تو چاہیے, کرنی کس نے تھی, کس کی ذمہ داری تھی, کس نے اس سارے کرائسس سے نکالنا تھا. اگر ہم یہ مان بھی لیں گے ساری دنیا کی مائنز بچھی ہوئی تھی, وہ مائنز ڈیفیوز کس نے کرنی تھی. آج بھی جو ہے وہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کاٹن وہاں اتنے کی ہو گئی ہے, پیٹرول یہاں اتنے کا ہو گیا فلاں. ٹھیک ہے, میک سینس اوبیسلی, اگر ہم ٹیکنیکل بات کریں, ایکیڈیمک بات کریں تو یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن عوام کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے نا. وہ تو ریلیف مانگتے ہیں کسی طریقے سے بھی انہیں ملے. سنواتے ہیں آپ کو اپوزیشن اور گورنمنٹ کیا باتیں کر رہے ہیں سینیریو. نواز شریف بھی اب آئے گا, مسلم لیگ نون بھی واپس آئے گی, اور 2022 انشاءاللہ ملک میں نئے انتخابات کا سال ہوگا. اور وہ جعلی حکومت جو دھاندلی کا مینڈیٹ لے کر آئی تھی
اب اس کے واپس پیویلین میں جانے کا وقت ہو گیا ہے. جناب صابر صاحب، آپ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی ابھی مہنگائی جائے گی اور نہ ہی ابھی کوئی واپس آئے گا اور نہ ہی حکومت جائے گی اور نہ ہی کوئی اپوزیشن آئے گی، لیکن ہوئے گا کیا ہونا کیا ہے آگے؟ سر اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، ایک بہت ہی بڑا ہمارا ملک کا ایک طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں کسان، کاشتکار لوگ، وہ اس وقت اس گندم کی فصل پہ اتنا رسوا ہوئے ہیں کہ یوریا کھاد اور ڈی اے پی یہ دو کھادیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہے، دو ہر کسان کو ضرورت ہے، جس کی 1 ایکڑ ہے اس کو بھی ضرورت ہے، جس کی 100 ایکڑ ہے اس کو بھی ضرورت ہے. اور یوریا اور جو یوریا ٹوٹلی یہ ہو رہی ہے اسمگل ہو رہی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جا رہی ہے، ویا افغانستان باہر جا رہی ہے اور کنٹینرز کے کنٹینرز جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قیمت ہو گئی ہے کئی گنا زیادہ، اور پاکستان میں پیداوار موجود لیکن پاکستان میں کسانوں کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا رہا. لوکل ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور بے دھڑک ہو رہی ہے. اگر کسی کے پاس 100 بوری کا لائسنس ہے بھی تو وہ 100 بوری کے بجائے 10,000 بوری باہر بھیج رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی چیز ڈی اے پی کا مسئلہ ہے. اور اصل جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ کہ اب فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ اس کو بہت ہی اس میں کوئی ایسا محسوس نہیں کرتے کہ ہاں واقعی کوئی غلطی ہو رہی ہے ان سے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف میڈیا کا شور و غوغا ہے اور فصل بھی زیادہ ہو رہی ہے تو کسان تو خوشحال ہے، پھر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا، تو باہر زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں، موٹر سائیکل زیادہ خریدے جا رہے ہیں، ٹریکٹر زیادہ خریدے جا رہے ہیں، تو پھر اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں صابر صاحب ایک بات بتائیں، کسان کو انسینٹو تو دیا ہے اس حکومت نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ظاہر ایگریکلچر کے لیے فوکس کر کے کسان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے کیا. لیکن اب اگر وہی بات ہے کہ جو انسینٹو کو کیپٹلائز کرنے کی، کیش کرانے کی بات آتی ہے، اگلی فصل پہ جانے کی بات آتی ہے، تو اگر ان کو کھاد نہیں مل رہی ہے اور وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے یا اسمگل ہو رہی ہے یا وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں چیزیں، تو پھر تو ہم وہیں کھڑے ہو گئے نا آ کے جہاں سے شروع ہوئے تھے، کیونکہ اس سال اگر اس کی فصل اچھی نہیں ہوگی پھر وہ اگلے سال اپنا لاس کا رونا روئے گا. وہی بات ہے کہ اصل میں اس سے ایک اور چیز ہوگی، جو جس کے پاس جو چھوٹا کاشتکار ہے اس پہ وہ نہیں اپروچ نہیں کر سکے گا، اس کو اچیو نہیں کر سکے گا اپنا ٹارگیٹ. اگر اس کی 10 ایکڑ ہے اور 10 ایکڑ کے بجائے پھر وہ 5 ایکڑ کاشت کرے گا، اور اگر اس نے 10 ایکڑ کاشت کر لی تو اس کی پیداوار کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی. کیونکہ کھاد نہیں ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی پیداوار کم ہوگی. ڈی اے پی بجائی کے وقت چاہیے ہوتی ہے، یوریا پر ایکڑ 3 بولیاں چاہیے ہوتی ہیں، 3 بیگ چاہیے. اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی جو فصل ہے وہ 50% ریڈیوس کر جائے گی. اگر 20 من ہونی ہے تو وہ 10 من تک آ جائے گی پر ایکڑ. تو یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہوگی، اور یہ اس وقت تو شادیانے بجا رہے ہیں. پچھلی فصلیں اچھی ہو گئیں، بہت اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب اگلی فصل گندم کی آئے گی تب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے، جب اس کی پیداوار کم ہو جائے گی. اچھا اب دیکھیں نا یہ تو ہو گیا نا ایک پبلک کا ایشو، ایک عام بندے کا، کسان کا اور وہ سارا. اب جو دوسرا چیلنج ہے جس سے ظاہر سیلریڈ کلاس بھی افیکٹ کر رہی ہے، یہ جو آئی ایم ایف کے خطرناک اور خوفناک مطالبات ہیں، کیا حکومت اس کے آگے سرنڈر کر رہی ہے؟ کیا حکومت جو ہے بے بس ہے؟ وہ باتیں سب ماننی پڑ رہی ہیں؟ 342 ارب کا آپ کہیں گے یار یہ کیا آپ نے ایگزیمشن کیا، وہ کہتے ہیں یہ 700 کا تھا ہم نے 300 350 پہ لے آئے. مشکل صورتحال تو بہرحال ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا ہے تو ان کی شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی، لیکن ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے چوائس صاحب یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہوتا ہے، اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو کنونس کرنا ہوتا ہے. یہ بہت آسان ہے جو ابھی بات ہم کر رہے ہیں کہ وزراء کہہ دیتے ہیں آ کے یہ تو میڈیا پہ ہے مسئلہ، یہ تو صرف سیلریڈ کلاس کا ایشو ہے، عام پاکستانی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب حکومت اس ڈینائل میں چلی جائے کہ کوئی کام خراب ہوتا جا رہا ہے تو کیا سچویشن ہوتی ہے پھر؟ نہیں عادل عباسی صاحب، جہاں ہم یعنی تنقید کرتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، تو میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہیلتھ کا کوریج جو ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کو یعنی پورے ملک پر لاگو کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مریض جو ہے جو رجسٹر ہے وہ 10 لاکھ تک کا علاج کرا سکتا ہے، تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ یہ کوئی سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ وہ احساس پروگرام کی طرح
کہ وہ فلاں لوگ لے سکتے ہیں اور فلاں کا نہیں ہے. لینا اس میں بھی وہی ہے جس کے پاس مینز نہیں ہے. تھوڑی بہت مینوپولیشن ہو سکتی ہے. جب تک آپ کھانے پینے کی چیزیں ہر آدمی کے لیے اس کی دسترس کے اس کی قوت خرید کے مطابق نہیں کرتے، آپ ملک میں یہ بھوک ننگ کا جو سمندر بنتا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سونر یہاں آوازیں اٹھیں گی کہ وزیر اعظم کو ملک کو آئین اور قانون کے تحت فوج کے حوالے کرنا چاہیے، اور 4 چیزیں فوراً: مہنگائی کو کچلنا، بے روزگاری کو ختم کرانا، لوٹے ہوا پیسہ ریکور کرنا، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں اور جرائم پیشہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اگلے 100 دن میں 200 دن میں، کیا ورنہ یہ کام جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا. صابر صاحب، یہ بڑی جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آوازیں کچھ اور طرح کی اٹھنے لگیں گی. ایک آواز یہ بھی اٹھی ہے کہ جو وزیر اعظم آفس کے اسٹیٹ بینک خود مختاری بل پر تحفظات سامنے آئے ہیں، یہ میں ذرا پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ سیکشن 46B(4) کے مطابق اسٹیٹ بینک، اس کی فیصلہ ساز باڈیز کے ارکان اور اس کا عملہ حکومت یا نیم سرکاری اداروں سمیت کسی شخص یا ادارے سے نہ تو درخواست نہ ہی کوئی ہدایات لے گا. بینک کی خود مختاری کا ہمیشہ کے لیے احترام کیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص یا ادارہ بورڈ کے ممبران، ایگزیکٹو کمیٹی، مانیٹری پالیسی کمیٹی یا بینک کے عملے کی طرف سے امور کی انجام دہی پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ ایک ٹریبیون کی سٹوری لگی ہے کہ پی ایم آفس شیئرز کنسرنز آن ایس بی پی بل. یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے کیا ملک کی سلامتی سے کلیش کر رہی ہے؟ اور اگر چیزیں اس طرف چلی گئیں تو کیا واقعی لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ حکومت سے ختم ہوتا جائے گا؟ دیکھیں، اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم آفس اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم آفس بائی پاس ہوا ہے، بالکل بائی پاس کیا گیا ہے. اور یہ جو ٹیکنوکریٹس کی وزیر اعظم صاحب نے ٹیم اپنی تیار کی ہوئی ہے، کیا ان کی ٹیم ان کے قابو میں نہیں ہے؟ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کرنے ہیں، کیا کابینہ میں کوئی نہیں بیٹھا اس پہ غور فرمانے کے لیے، اس پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے؟ اور یہ تو بہت ہی، اگر یہ سٹوری صحیح ہے، جبکہ شہباز رانا صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ ایک ویل ریپیوٹیڈ جرنلسٹ ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور ان کی خبر یہ مجھے لگتا ہے 100% درست ہوگی. اور وہ اکانومی میں بڑی اچھی گرپ ہے، رپورٹنگ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا یہ اکانومی پہ، تو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو خبر جو ہے، یہ تو خبر بتا رہی ہے کہ گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ کو چل رہی ہے. اور یہ صابر صاحب، مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان ہیں وزارت خزانہ کے بھی، اور جو ہے وہ انرجی کے بھی اسپوکس پرسن بن گئے ہیں. ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ سب معاملہ کیا ہے. مزمل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ کو تو ڈبل رسپانسبلٹی مل گئی ہے، انرجی کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے آپ نے اور فائنینس کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. پہلے ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو ٹریبیون میں سٹوری آئی ہے کہ پی ایم آفس نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں، اب بل ٹیبل ہو چکا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، ایکٹ بننا ہے، چیزیں ہونی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ وزیر اعظم آفس ڈس ایگری کر رہے ہیں 46B سے فرام دا بل. یہ کیا ہوا ہے؟ پرائم منسٹر کی نالج میں نہیں تھا، بائی پاس کیا گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عادل بھائی، یہ جو سٹوریز جو ہے یہ اکتوبر 5 سے جو ہے چل رہی ہیں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز میں بھی، اخباروں میں بھی، اور منی بجٹ سے لے کر آئی ایم ایف پروگرام سے لے کر. اور وہ اگر آپ پچھلے 3 مہینے کے سارے بھی تراشے جمع کر لیں اور سٹوریز جمع کر لیں، اور جو اب یہ جو بل پریزنٹ ہوا ہے تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور جب وہ سٹوری ساری انڈو ہو گئی، جب وہ سٹوری میں کوئی جان نہیں نکلی تو اور کچھ نہیں ملا، تو یہ نکال دیا کہ جی وزیر اعظم آفس جو ہے ان کے کچھ کنسرنز نکل آئے. لیکن بات یہ کہ وزیر اعظم آفس جو ہے وہ سپریم آفس ہے، اور وہ تمام جو نیچے ادارے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وزیر اعظم آفس میں اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے. اور کوئی جو اہم قومی معاملات ہوتے ہیں اس میں وزیر اعظم خود بریفنگ لیتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہاں وزیر اعظم کے کنسرن تھے اور وہ کنسرن جو ہے کسی نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، کسی کی مجال ہی نہیں اس چیز کی نا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ
اپنے عہدے میں 2 منٹ سے زیادہ رہ نہیں سکتا. تو اچھا رہا سوال یہ کہ جب وزیر اعظم, میں کیونکہ ابھی تو نیا ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہوا مجھے, 3 مہینے ہی ہوئے ہیں, جو میں نے جتنا دیکھا ہے وزیر اعظم ہر چیز میں بریفنگ لیتے ہیں اور کوشچنس کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال پوچھا ہو کہ یہ اچھا یہ جو, کیونکہ جب میڈیا سے سننے کو ملتا ہے کہ جی اکانومی لوز ہو جائے گی, پاکستان کی تاریخی یہ ہو جائے گی, تو کوئی سوالات پوچھے ہوں گے انہوں نے. آپ لوگ چیلنج کریں گے اس اسٹوری کو, کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا. یہ اگر آپ اسٹوری پڑھیں اس میں وہ کہتے ہیں, the section states the bank, the members of the decision making bodies and its staff shall neither request nor take any instructions from any person or any entity including the government entities. یہ تو آپ کریں گے, چیلنج کریں گے آپ لوگ اس کو. دیکھیں بات یہ کہ اب روزانہ کوئی منہ اٹھا کے لکھ دے اور ہم اس کو جواب دیں تو وہ یہ بھی کوئی امپورٹنس دینے والی بات ہے نا, زبردستی کی. اچھا, اور چودھری غلام حسین صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. مکمل اسلم صاحب, جب کہ شوکت ترین بالکل باتیں درست کرتے ہیں وزیر خزانہ صاحب, لیکن اب یہاں ایک تاثر پھیل گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جو کہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم مقدس ادارہ ہے, اس کا اس لیجسلیشن کے ذریعے, اس قانون سازی کے ذریعے اس کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ اس کا ریموٹ کنٹرول سے سارے کا سارا نظام جو ہے انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے وہ چلائیں گی اور پاکستان اور حکومت جو بے بس رہے گی. What have you to say to defend this position? میں تو یہ آپ کی جو بات سنی نا تو مجھے وہ انڈیا کی بالی ووڈ کی فلمیں یاد آ گئی, جو بالی ووڈ میں جنگ جیت جاتے ہیں اور وہ پاکستان کی آئی ایس آئی کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ جس طرح کی آپ نے بات بولی مجھے کوئی اس طرح کی لگ رہا ہے کوئی بالی ووڈ کی سٹوری بنا. میری نہیں بات ہے یار, یہ مارکیٹ میں یہ پھیلی ہوئی ہے بات. اچھا نہیں, میں اب آپ پہ آتا ہوں, آپ کی بات کی طرف آنے کے لیے. بات یہ کہ 100% جو ہے اسٹیٹ بینک کا مالک ہے حکومت پاکستان, 100% شیئر اس کے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا وہ پاکستانی ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک کو اپوائنٹ کرے گا وزیر اعظم. نیچے گورنر اسٹیٹ بینک کے ایک نیچے بورڈ ہوتا ہے, بورڈ جو اس کے تمام ممبر جو ہے حکومت پاکستان اس ممبرز کو لگائیں گی جو گورنر اسٹیٹ بینک کو گورن کرے گا. پھر 3 یا 4 ڈپٹی گورنر جو آئیں گے اس کے نام. ویسے مزمل صاحب, یہ بیفور یو کامنٹ آن دس, ابھی آپ ڈیٹیل میں ذرا اس کی جائیں گے, لیکن ماضی میں ہمارے معین قریشی صاحب بھی پاکستانی تھے, شوکت عزیز صاحب بھی پاکستانی تھے. اصل ایشو تو پالیسی کے اوپر ہے, پاکستانیت پہ کوئی شک نہیں ہے. میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے گا. اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس. ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا. جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بورڈ کے پاس ہوگی اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا حکومت پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی. اچھا, ویسے میں تھوڑا سا ایک اس کو پیرالل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہو یا چیف الیکشن کمشنر کی, وہ بھی حکومتیں اپوزیشن مل کر سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن بعد میں الٹیمیٹلی وہ اپنے ڈیسیجن کرنے لگتے ہیں. یہ تو پھر بھی اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے. اپوائنٹمنٹ بے شک یہیں سے ہوگی, لیکن ڈیسیجنز کہ کوئی اسٹیٹ بینک فیصلے خود کرے گا وہ تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کنسرنز تو ہوں گے, چاہے آپ اس سٹوری کو بھی ایڈمٹ کریں یا نہ کریں. کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے اس قسم کے فیصلے کرنا. دیکھیں شاہزیب, عادل عباسی بھائی, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اسٹیٹ بینک ہمیشہ سے پاکستان میں خود مختار رہا ہے. اگر آپ اس ویکینڈ میں جو یونس داگا صاحب ہیں ان کا ایک آرٹیکل پڑھیں تو انہوں نے لکھا تھا کہ بطور میں ایز اے فائنانس سیکرٹری جب میں اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی اور اس کے کوآرڈینیشن بورڈ میں جاتا تھا تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہوتے تھے وہ جو فیصلہ کر لے وہی ہوتا تھا حقیقی فیصلہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مانیٹری پالیسی اور فسکل جو کوآرڈینیشن بورڈ ہے وہ بڑا ہی ان افیکٹو تھا, کبھی اس کا کچھ فائدہ اٹھایا نہیں, کہ بڑا ویک تھا. تو بات یہ کہ اسٹیٹ بینک کا پوری دنیا میں فنکشن ہوتا ہے کہ وہ مانیٹری اور ایکسچینج پالیسی میں خود مختار ہو اور وہ ڈیسیشن جو ہے اپنے
اپنی ذمہ داری کے حساب سے لیں. آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ 74 سال میں آج تک کسی حکومت نے اسٹیٹ بینک کی ڈیفینیشن نہیں بنائی تھی کہ اس کا کام کیا ہونا چاہیے, رول کیا ہونا چاہیے. جس ادارے کی ڈیفینیشن ہی ایکٹ میں نہ بنائی ہو وہ کیا آپریٹ کر رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ جو گورنر اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو بھی بلیک اینڈ وائٹ میں صحیح طرح نہیں لکھا ہوا تھا کہ ان کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے, ان کا ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے, ان کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. اس دفعہ پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کی ڈیفینیشن, گورنر کی ایلیجیبلٹی, کس طرح وہ ہائر ہوں گے, ڈپٹی گورنرز کس طرح ہائر ہوں گے, ان کی ذمہ داری. سر آپ لوگوں نے اس کا میکینزم تو بنا لیا, ڈیفینیشن بھی بتا دی. میں اگر بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. اگر میں آپ سے ون لائنر بریف پوچھوں کہ کوئی پالیسی اگر وہ بنائیں گے اور پرائم منسٹر کو اس پہ ریزرویشن ہوئی, پرائم منسٹر اس کو انڈو کر سکتے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ وہ پالیسی, وہ جو مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج پالیسی کے علاوہ کوئی اسٹیٹ بینک کا ایکٹ نہیں وہ ڈیزائن کر سکتے. اسٹیٹ بینک کے قانون وہ ماڈریٹ نہیں کر سکتے. وہ جو ہے ریکمنڈیشن دیں گے, اس کے بعد گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, وزیر اعظم ڈیسائیڈ کریں گے, کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس میں مزید امینڈمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ان کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. اور 100% جو شیئر ہولڈر ہے اسٹیٹ بینک کا وہ حکومت پاکستان ہے. آئی ایم ایف کہاں سے آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں. تھینک یو مچ فار جوائننگ اس. بریک کے بعد جو ہے کچھ اور ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ظاہر ہے ایک طرف حکومت کی تو یہی پوزیشن ہوگی, تو ان کے ترجمان کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی, لیکن خود وزیر خزانہ کیا بتا رہے ہیں ذرا وہ سنیے. انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا, وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے, پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ, نہ کوئی عدالت ان کو وہ کر سکے. وہ ہم نے بالکل, ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس طرح کی 3 4 5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی, اور ہم نے کہا نہیں, آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے. جی صابر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کریں گے اس کے اندر. صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی چوئی صاحب, وہ مزمل صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی, ساتھ میں آپ ابھی شوکت ترین صاحب کی بات سن رہے ہیں کہ وہاں سے ڈیمانڈز تو ہیں, لیکن جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں حکومت کر رہی ہوگی. لیکن آپ کے خیال میں کیا بالکل ہی اس خبر میں کوئی وزن نہیں ہوگا کہ پی ایم آفس کی کچھ ریزرویشنز ہیں اس سارے پروسیس پہ؟ اگر ان کی ریزرویشنز ہے اور وزیر اعظم نے کوئی اپنے گھر اچار پانا ہے اسٹیٹ بینک دا یا کسی دا, تو وہ پھر اس کو وہی تو پیش کر رہے ہیں بینک, اسٹیٹ بینک کے بارے میں اپنی قانون سازی کے لیے, تو وہ اس میں واپس کر لے, امینڈمنٹ کر لے, اگر وہ ان کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے. جہاں تک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ سارا لیکن چوئی صاحب پہلے کئی ایسے قوانین انکلوڈنگ اپوزیشن کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا پاکستان کے مفاد میں ہے, لہذا یہ کڑوا گھونٹ جو ہے پینا چاہیے. چوئی صاحب اپوزیشن تو چھڑیاں کہاڑیاں لے کے باہر نکلی سی. سر ایک طرف کرتے ہیں نا اپوزیشن کو, ابھی وہ ان کا تو کام وہ لگے رہیں گے, لیکن گورنمنٹ کا یہ بتائیں چوئی صاحب کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 2-3 مرحلے ایسے آئے ہیں کہ جہاں حکومت نے فیصلے کیے ہیں, پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے وہ فیصلے ریورس کروائے ہیں کہ جی نہیں, پبلک انٹرسٹ میں ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. مطلب اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اب جو 5 روپے پیٹرول پہ بڑھائے ہیں پرسوں, تو ساتھ میں ان لوگوں نے ترجمان تھے یا وزراء تھے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے ہی حق میں نہیں تھے کہ 15 دن پہلے 4 روپے کم کیے جاتے, لیکن چونکہ وزیر اعظم کا اصرار تھا تو یہ ہونا چاہیے. او جی ڈی سی ایل کو, اوگرا کو, ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کریں 15 ڈیز پہ نہیں بلکہ 30 ڈیز پہ ریویو کریں پرائسز کو. سو اس طرح کے اور کئی فیصلے ایسے ہوئے ہیں, کئی بلز ایسے ہیں, کئی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت نے بعد میں واپس لینے کی کوشش کی ہے کہ چلو اس میں امینڈمنٹ کر دو گے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل. جی صابر صاحب, آپ نے شوکت ترین صاحب کی گفتگو سنی ہے؟ جی بالکل سنیے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ ہم نے منع کر دیا. ذرا دوبارہ سنوا دیتے ہیں تاکہ پھر ڈسکشن کرتے ہیں. انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا, وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے, پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ, نہ کوئی عدالت ان کو وہ کر سکے. وہ ہم نے بالکل, ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس طرح کی 3 4 5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی, اور ہم نے کہا نہیں, آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے.
اور آگے کیا کہا ذرا سنیے. یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی, یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا. اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی. اچھا, اب یہ تو انہوں نے کہا کہ ختم کر دیں گے, لیکن اگلی بات انہوں نے کہا کہ جو رویہ تھا, کیونکہ اسی پہ تو بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا رویہ پاکستان کے ساتھ $1.5 بلین کے اوپر بڑا مختلف ہے. اور کیوں ہے اس پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, انٹرنیشنل سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جو دوسری ٹگ آف وارز اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا کہا شوکت ترین صاحب نے, اس پہ سنیے. ایک تو آئی ایم ایف کا ویسے رویہ ہمارے پاس سخت ہے, اور جیو پولیٹیکل آپ کو سچویشن کا پتہ ہے کیا ہوا ہے, اور افغانستان کے بعد کیا ہوا. پچھلے یہ مارچ میں پیسے لے چکے ہیں ان سے, کئی چیزیں کہہ کے کہ یہ ہم کریں گے. 2008-9 میں میں نے آئی ایم ایف پروگرام کیا تھا, دیٹ واز اے کیک واک ورسز دس. صابر صاحب. سر بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شوکت کریم صاحب بتا رہے ہیں چیزیں, تو اس سے تو ایک اور بھی الارمنگ چیز ہے, وہ یہ کہ کس حد تک آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو انٹروین کر رہا ہے, اور کس طریقے سے وہ ایک ایک چیز وہ آپ کی لیجسلیشن کروا رہا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری پارلیمان جو ہے وہ ہوسٹیج ہے, ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. بنی ہوئی ہے جی, یرغمال بنی ہوئی ہے پوری کی پوری پارلیمان, پوری کی پوری گورنمنٹ, پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی, ان کو وہ وہاں سے ایجنڈا دے رہے ہیں. آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, اور پھر ویو آف مانگا جا رہا ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو پوچھے نا. تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں, اور یہ سب کچھ آپ جسٹ ایک $1.5 بلین کے لیے, $1.5 ارب کے لیے کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں یہ جو شوکت کریم صاحب نے بتائی ہیں, اس سے کہیں زیادہ چیزیں خراب ہیں, اس سے کہیں زیادہ مداخلت اور انوالومنٹ بڑھ گئی ہے. تو پھر سر یہ جو $1.5 بلین دینے والا اسٹیٹ آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف اگر اتنا ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اتنی ریسٹرکشنز پاکستان پہ لگا رہا ہے, اگر کیا بلکہ یقیناً لگا رہا ہے, تو پھر تو جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, جو ان کو جیو پولیٹیکل سچویشن فائنانس منسٹر خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سی پیک سے نکلیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ چائنا کو چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ افغانستان میں جو کچھ انہوں نے مانگا وہ ہم نے نہیں دیا, وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کو چھوڑ دیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کر رہے ہیں. فیٹف میں آپ کو انہوں نے لٹکایا ہوا ہے. افغانستان میں شکست ہوئی, پچھلے میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں کا جو سب سے بڑا سرنڈر ہوا وہ سال 2021 میں ہوا, اور وہ ابھی تک زخم خوردہ ہیں. اور امریکیوں کو میں آپ کو بتا دوں, امریکیوں کو ایک اور مسئلہ بھی ہے. امریکیوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران, اب میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے آپ کے, وہ ہمیں سر عام لتاڑتے ہیں, اور وہ گفتگو جو کہ بند کمروں میں ہونی چاہیے اور سفارتی ذریعوں سے ہونی چاہیے, وہ گفتگو وزیر اعظم صاحب پبلکلی یا میڈیا میں کر دیتے ہیں, میڈیا میں کرتے ہیں, پبلکلی کرتے ہیں, میڈیا میں بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پبلکلی آ کے جلسے جلوسوں میں جب خطاب کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس سے ہماری جو سپریمیسی تو وہ ہو ہی گئی ہے, ہم امبیرس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ساری چیزیں, تو اس کا پھر انہوں نے آپ کو ایک اور گفتگو اگر ہم چلا چکے ہیں اپنے پروگرام میں, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ گئی تھی امریکہ, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایشورنس دی تھی کہ آپ کا نام نیکسٹ میٹنگ میں فیٹف سے نکل جائے گا. لیکن اس کے بعد جب ہمارے اپنے جو وزیر خزانہ ہیں وہ بھی یہ بتاتا, وزیر خزانہ کہہ رہا ہوں, وزیر خارجہ شوکت شاہ محمود قریشی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو احکامات تھے وہ ہوا میں اڑ گئے, اور دوبارہ ان کو ڈی بریف کیا گیا. پھر اکنامک فورم پہ بات ہوئی, وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
کے سامنے ان کی ٹیم کو دوبارہ پھر یاد کروایا پاکستان کے پرائم منسٹر نے، تو تب بھی کچھ نہیں ہوا. اور اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں اور ہم جو دوسری طرف جا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک کی طرف وہ نکلیں، وہاں سے نکلیں. تو یہ ساری معاملات جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو سر اگر اتنی جی کمپلیٹ کر لیں پھر میں بریک لوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو ہم ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، تو پھر اس کے باوجود کیوں پھر آؤٹ آف دا باکس کوئی اور حل نہیں نکالا جاتا. مہنگائی پہلے بھی بہت ہے، عوام پہلے بھی کون سا ادھر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں پچھلے 2 سالوں سے کووڈ کے بعد کے، تو حالات تو یہاں پہ خراب ہی ہیں. تو پھر حالات خراب ہیں تو ایک ہی دفعہ عوام کو بالکل صحیح تصویر دکھائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے اور یہ ہم پہ دباؤ ہے اور یہ ہم اب ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہی دفعہ کڑوا گھونٹ اور یہ قوم ان کے ساتھ ہوگی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید جو ہے کوشچن کریں گے. ویلکم بیک. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ مولانا صاحب جو استعفوں کے حق میں تھے، جو پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ کہتے تھے کہ استعفے ہونے چاہیے، لیکن استعفوں کے معاملے میں تھوڑا سا اب جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. استعفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں. لیکن اگر یہی استعفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل کیے جائے. چوہے صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے. آپ کے خیال میں اب یہ وجہ کیا ہوگی کہ رکنیت کو طاقت بنایا جا رہا ہے؟ رکنیت کی ان کی آپشنز چل رہی ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد لایا جائے یا مرکز میں لایا جائے تاکہ حکومت سے جان چھڑا کے اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنوا کے اس کے ذریعے الیکشن اناؤنس کرایا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں یا نہ ایجیٹیشن کے ذریعے گورنمنٹ کو ہٹا سکتے ہیں. گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور عین ممکن ہے ٹو ایز اگینسٹ جنرل پرسپشن یہ عمران خان جو ہے اکثریت لے کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. یہ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ ذرا تماشا دیکھیں ان کا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. چودھری غلام حسین صاحب، صابر شاکر صاحب موجود تھے. چودھری صاحب کی رائے ہے کہ یہ ارلی الیکشن اور الیکشن اپنی مرضی کا کروانا چاہتے ہیں اور حکومت واپس آ جائے گی. یہی عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.